وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. قابل احترام میرے پیارے معزز سامعین اکرام، دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین مخلوق جو اللہ تبارک و تعالی جن سے راضی ہو گیا وہ صحابہ ہیں. صحابہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی پاکیز زندگی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، جن کو ہم اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں اور جن کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. ایسے صحابہ اکرام میں آج ہم ایک ایسے صحابی کے متعلق معلومات حاصل کریں جو عشر مبشرہ میں شمار ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے اس دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، اور جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں کئی سووں اور ہزاروں کا پیسہ اور اونٹوں کی شکل میں بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. یہ ایسے صحابی ہیں جو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، جن کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے. یہ ایسے صحابی ہیں جو اتنے حیا پسند تھے کہ جن سے فرشتے بھی شرماتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی بہت عزت کرتے تھے. یہ ایسے صحابی ہیں جو قائدین میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، اور سابقون الاولین جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. اور یہ ایسے صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو شادی کرنے کی وجہ سے ذُو النورین کا لقب ملا کہ 2 نوروں والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو نکاح میں لینے کی وجہ سے ان کو ذو النورین کے لقب سے ملقب کیا گیا. اور یہ کاتب وحی میں سے بھی شمار کیے جاتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی یہ وہ وحی لکھا کرتے تھے. اور یہ حافظ قرآن میں بھی شمار کیے جاتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، یہ صحابی ان میں بھی شمار ہیں. تو اس صحابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. تو ایسے فضیلت والے صحابی جن کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے. عثمان غنی ایک ان کا لقب ہے. لقب اس وجہ سے غنی ملا کہ یہ ایسے مالدار تھے کہ کئی مرتبہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہزاروں کے اونٹ صدقہ دیے، کئی گھوڑے اور کئی درہم اور دینار انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو اللہ کے اس دین کی وجہ سے ان کو عثمان غنی سے بھی مشہور اور معروف ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے متعلق بات کریں تو عام الفیل جو مکے پر حملہ ہوا تھا اس سے 6 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی. اگر ہجری کی بات کریں تو 40 سال قبل ہجرت سے 40 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی، اور 570 عیسوی میں طائف میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اسلام سے قبل کی بات کریں تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خاندانی تجارتی میدان سے جڑے ہوئے تھے. ان کا قبیلہ تجارتی میدان سے جڑا ہوا تھا، اس وجہ سے بچپن سے ہی تجارت میں آگے رہتے تھے. تجارت میں ان کو بہت سی مہارت حاصل تھی، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیے تھے. اس وجہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کاتبین وحی میں سے شمار کیے جاتے ہیں. لکھنا پڑھنا ان کا بہترین شوق رہا، جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ نے اس کا خاص اہتمام کیا، ان کو بہت ہی بہترین پرورش فرمائی.
ان کے سیرت یعنی اسلام سے قبل کی بات کریں تو یہ پاکیزہ اور سلیم الفطرت شخصیت ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی سیرت میں بتایا جاتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی، اس کا مطلب وہ کبھی بھی اسلام سے قبل شراب نہیں پی، تو یہ پہلے سے ہی برے اخلاق سے بچے ہوئے تھے، ان کی پاکیزگی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی اور وہ اسلام کے بارے میں سمجھایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں سمجھایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی دعوت قبول نہیں کی۔ مگر ایک مرتبہ عثمان اور ابو بکر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور بہترین دعوت دی، اسلام کی طرف ان کو رغبت دلائی، تو عثمان کے دل پر اتنا زیادہ وہ اثر ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ وہیں پر خود اشہد اللہ الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے لگے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اسلام سے قبل کی زندگی یعنی ساری زندگی ان کو سلیم الفطرت رکھا اور ان کو اپنے خاص صحابہ میں ان کا نام شمار کر لیا اور ان کو منتخب کر لیا۔ اتنا ہی نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد خلیفہ بننا اور کئی جنگوں میں ان قائد بننا، کئی مقامات پر ان کا بہت ہی اعلیٰ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس صحابی کو جو عام شخصیت تھے ان کو اللہ نے چن لیا اور اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ ساری دنیا اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جب یہ نام لے گا تو رضی اللہ عنہ کی دعا دیتا رہے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد کی بات کریں تو جیسا ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو بہت سی زیادہ مشرکین اہل کفار مکہ والے زیادہ پریشانی دینے لگے، زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں دینے لگے۔ اسلام سے پھیرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کوشش ہوتی تھی کوششیں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کو ابو لہب کا بیٹا عتبہ بن ابو لہب سے عتبہ سے شادی کی تھی، نکاح بھی کی تھی۔ جیسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو یا اسلام کی دعوت پھیلانے لگے تو ابو لہب اور ابو جہل جو بہت ہی اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے اور ان کی دعوت اور ان کے مشن کو مٹا دینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہو سکتی تھیں انہوں نے کی۔ تو انہی کوششوں میں سے کوشش یہ بھی تھی کہ عتبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا، ابو لہب نے کہا کہ بیٹے تو محمد کی بیٹی کو طلاق دے دینا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی کہ رقیہ رضی اللہ عنہا اس کے بعد وہ بیوہ ہونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر دیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو حکم دیا۔ تو جب یہ ہجرت کر رہے تھے تو تاریخ میں ان کی سیرت میں مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے وہ شخصیت ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، اور یہ مثال بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ میں لوط علیہ السلام ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ انہوں نے اسلامی خاطر ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد دوسری مثال یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ ہے، انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہجرت کی تھی پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف۔ پھر جیسا ہی ان کو یہ پکارا سنایا دیا، یہ بات افواہ پھیل گئیں کہ مکہ والے اسلام قبول کر چکے ہیں، تو یہ بہت خوشی سے مکہ لوٹے، وہاں پر وہی حالت دیکھی جو پہلے تھی کہ وہی مصیبتیں وہی پریشانیاں اور مسلمانوں کو وہی تکلیفیں وہاں پر ہیں، تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوسری مرتبہ ہجرت کر دیے۔ تو پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب مسلمان مدینہ کی طرف چلے جائیں، یثرب کی طرف چلے جائیں، وہاں پر مسلمانوں کا اب اصل جگہ اور اصل مکان ہوگا۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جو کئی مرتبہ ہجرت کرنے کا موقع پایا اور سابقین الاولین میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور جیسا ہی یہ مدینہ پہنچے وہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ انہوں نے خاص بھائی چارگی پیدا کر دی۔
تو اس وقت انصاری صحابی نے کہا تھا کہ اے عثمان، میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور میرے پاس کھیتی باڑی کے لیے جگہ ہے اور میرے پاس 2 گھر ہیں، تو ہر چیز میں ہم آدھا آدھا کر لیں اور آپ کو میں مکمل آدھا دے دوں گا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، آپ کے اس بات کا بہت سا شکریہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور برکت دے، مگر صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دیں تاکہ میں اپنی تجارت ڈھونڈ لوں۔ تو انصاری صحابی عثمان رضی اللہ عنہ کو بازار کا راستہ دکھا دیے اور بازار کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے انہوں نے چھوٹے سے قرضے پر ان کو تجارت شروع ہوئی۔ ان کی تجارت اتنی بڑھنے لگی کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک مرتبہ مدینے میں عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ داخل ہو رہا تھا، اتنے اونٹ آ رہے تھے کہ مدینے کے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں ہدرنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ مدینے میں کون داخل ہو رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ عثمان کا قافلہ آ رہا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی تجارت کا مال آ رہا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ تو جیسا ہی یہ بات عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی، انہوں نے سارا کا سارا قافلہ اللہ کی راہ میں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا صدقے کے طور پر۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ اتنی چالاک آدمی تھے، اتنے زیادہ عقل رکھنے والے اور اتنے زیادہ ہوشیار اور اتنے زیادہ ماہر تھے کہ اس طرح چھوٹی تجارت سے لے کر انہوں نے مدینے کے بہت بڑے بڑے عمراء میں شمار ہوتے تھے، امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے خاص طور پر سخاوت کی بہت سے مثالیں ہیں، جیسے کہ جنگ تبوک کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے حکم دیا تھا کہ جو بھی صدقہ کرنے کا موقع ملتا ہے ضرور صدقہ کریں۔ ابو بکر نے سارا گھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا گھر پیش کر دیا، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی سووں کے اونٹ اور کئی سووں کے گھوڑے، کئی ہزار درہم اور کئی ہزار دینار، اور اس طرح کی انہوں نے جو بھی ان کے پاس مال و متاع تھا اس میں سے اکثر و بیشتر حصہ پیش کر دیا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں یوں کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اس کے بعد جو بھی عمل عثمان کرے گا اسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی بہت بڑی مثال تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی دوسری مثال بئر روما ہے کہ جیسا ہی مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ مدینے والوں کے لیے بہت سے میٹھے پانی کی تنگی ہے، تو وہاں پر ایک یہودی کا چشمہ تھا جسے بئر روما کہا جاتا تھا، اور اس کنویں میں میٹھا پانی تھا جو بہت ہی قیمتی کے ساتھ یہ یہودی بیچ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی بئر روما خریدے گا اور اللہ کے راستے میں وقف کر دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو پہلے وہ صحابی عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جو آگے بڑھے اور اس کنویں کو خرید لیا اور اللہ کے لیے مسلمانوں کو وقف کر دیے۔ تو اس وجہ سے مسلمان بہت خوش ہوئے تھے اور بانی کے لیے ان کے آسان سا راستہ کھل گیا تھا اور ان کے لیے جنت واجب ہو گئی تھی۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے سخاوت کے واقعوں میں سے آخری واقعہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ جیسا ہی عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول نے آپ کے حق میں جنت کی بشارت دی ہے، تو اس وقت بہت سے ڈھیروں کا مال اور بہت سے اونٹ مال کے ساتھ آ رہے تھے، سارے کے سارے اونٹوں کو اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں انہوں نے چھوڑ دیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں اسے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا ہوں اس خوشخبری کی بنا پر۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت اتنی تھی کہ بہت مرتبہ رویا کرتے تھے، وجہ یہی تھی کہ وہ بتاتے تھے کہ کیا آخرت میں میرے لیے بدلہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں اتنا مال دے دیا ہے کہ میں آخرت میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے اور بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ساتھ خاص چند ایسے واقعات ہیں جو آج کے لوگ عثمان رضی اللہ عنہ پر بہت سے الزامات لگاتے ہیں۔ مختصر طور پر بتاتا چلوں تو صلح حدیبیہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ہی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے، جنگ احد میں عثمان رضی اللہ عنہ فرار ہو چکے تھے، بھاگ گئے تھے۔ ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسا ہی مدینہ پہنچے تو وہاں پر جنگ بدر کا موقع آیا پہلی ہجری کے آخر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو بھی چند لوگ اسلام قبول کیے تھے، مسلمان تھے، 313 کو حکم دیا کہ وہ میدان میں پہنچ جائیں۔ تو 314واں آدمی عثمان رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے
آنے کے لیے مکمل تیاری کر چکی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو چکے ہیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت دی گئی کہ وہ گھر میں رہیں اور ان کی دیکھ بھالی کریں۔ اس کی وجہ سے یہ جنگ بدر میں نہیں پہنچے۔ جنگ بدر جیتنے کے بعد سب لوگ واپس آئے اور سب خوشی میں تھے کہ جنگ بدر جیت چکے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ فتح اور کامیابی کے ساتھ لوٹے ہیں۔ مگر جیسا ہی مدینہ پہنچے تو دیکھا گیا کہ رقیہ رضی اللہ عنہا زوج عثمان رضی اللہ عنہ انتقال ہو چکی تھیں، تو اس وجہ سے ان کی ایک طرف بہت زیادہ غم تھا اور دوسری طرف اسلام کی پہلی جنگ جیتنے کی بہت بڑی خوشخبری تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ یہ دفن رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہونے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی غم زدہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان بہت ہی غم زدہ ہیں، تنہائی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول کی دوسری بیٹی تھی، ان کو اللہ کے رسول نے ان کی نکاح میں دے دی، تو اس وجہ سے ان کو ذو النورین کا لقب ملا کہ دو نوریں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مل چکی ہیں، ایک جگہ جمع ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو اس صفت میں اللہ کے رسول کی دو بیٹیوں کو شادی کرنے کے صرف ایک وصف میں انوکھے ہیں، سب سے الگ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ احد کا موقع آتا ہے۔ جنگ احد کے وقت مسلمان غالب آ چکے تھے، مگر چھوٹی سی ایک کوتاہی تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ پھر کفار مسلمانوں پر غالب آ گئے، تو اس وقت کئی مسلمان جب کفار غالب آ گئے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول شہید ہو چکے ہیں، وفات ہو چکی ہے، تو جیسا یہ خبر سنی کئی لوگ بھاگنے لگے، پہاڑ چڑھنے لگے اور کئی لوگ چھپنے لگے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس میں سے ہیں جو اللہ کے رسول کی وفات کا وہ خبر سن کر بھاگنے لگے اور تڑپنے لگے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ تمام جو لوگ بھاگے ہوئے تھے ان کی خبر، ان کا پیغام پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے وہی نازل ہوئی کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جو لوگ مدبھیڑ کے وقت، جنگ احد کے وقت بھاگ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ صرف شیطان کی طرف سے سازش اور شیطان کا وسوسہ تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ وہ صحابہ ہیں جو اکثر اس میں سے جنگ بدر میں بھی موجود تھے، جن کے لیے خوشخبری تھی۔ اور اس کے بعد کا واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکہ پہنچے تاکہ وہاں پر عمرہ کریں۔ جیسا ہی وہاں پر پہنچے، مکے والوں نے دیکھا کہ صحابہ یعنی مسلمان مکے پر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب حملہ ہے، تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی نہیں مانے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابہ میں کون سے زیادہ مؤثر آدمی ہیں جو اچھی طرح بات چیت کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ بہت اچھا نظر آئے۔ تو اس وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے کے یعنی حکمرانوں کی طرف اور وہاں کے رؤساء جو بڑے سرداران تھے ان کے طرف بھیجے کہ جاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ جیسا ہی پہنچے، وہاں سے افواہ آئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول کو بہت سا غصہ آ گیا، اور اس وقت اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھائی اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور اس کے بعد سارے صحابہ عہد کرتے گئے کہ ہم ضرور عثمان کا بدلہ دیں گے۔ تو یہ بیعت رضوان تھی اور ایک خاص جھاڑ کے نیچے ہوئی تھی۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند آ گیا، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اس بیعت میں شامل تھے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری تھی۔ تو اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت ہی مشہور واقعات ہیں۔ ان کے خلافت کے اور بہت سی مشہور واقعات ہیں جو ہم اس سے الگ ہی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے 24 ہجری محرم کے وقت انہوں نے خلیفہ منتخب ہوئے، اور عبید اللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور رمضان، خفیہ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ان کی خلافت میں واقع ہونے والی جنگیں ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کئی بندرگاہیں بنائی گئیں، کئی چیزوں کی تعمیرات کی گئی ہیں۔ اگر ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں اہل عرب یعنی عرب کی سرزمین کی وسعت دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں، جیسا اسکندریہ، لیبیا، طبرس، مراکش، قبرص، خراسان، سجستان، تبرستان، کابل، ایسا بہت سے وسیع اور بہت ہی مشہور
مقامات عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتح ہوئیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی اخلاق کے بارے میں بات چیت کریں تو عثمان رضی اللہ عنہ کے اخلاق میں سب سے زیادہ جو ان کی سیرت میں نظر آنے والی تھی وہ حیا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ شرماتے تھے، اتنا شرماتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، یعنی گھٹنے تک کپڑا اٹھا ہوا تھا، گھٹنے تک کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے اس طرح ہی لیٹ کر بات کی۔ ابو بکر جانے کے بعد عمر داخل ہوئے، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے بات کرے۔ جیسا عثمان داخل ہوئے اور سلام کیا تو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا صحیح کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا تمام ماجرہ دیکھ کر پوچھا کہ ابو بکر اور عمر سے آپ نے ویسے ہی بات کی مگر عثمان کی آپ نے بہت عزت کی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا یہ ایسی شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، تو میں کیوں نہ شرماؤں، یہ بہت زیادہ حیا پسند آدمی ہے۔ اگر میں ایسا ہی سویا رہتا تو یہ جس غرض کے لیے جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد بھول جاتا، اتنا زیادہ وہ حیا پسند ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ چند معلومات ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان کے متعلق بات کریں تو عثمان بن عفان تو عفان بن العاص ان کے والد ہیں، اور عروہ بنت قریظ ان کی والدہ ہیں۔ ان کی 8 بیویاں ہیں جس میں مشہور رقیہ ام کلثوم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ بنت ولید ہیں، اور رملہ نائلہ، اس طرح کی کئی بیویاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد ان کی خلافت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح میں رہیں۔ اور ان کی اولاد کی بات کریں تو مکمل ان کو 17 اولاد تھی، اس میں سے 7 بیٹیاں تھیں اور 10 بیٹے تھے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی چند ایسے عام بنیادی معلومات ہیں جن کو ہر مسلمان یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ ہمارے خلیفہ سوم ہیں جو ابو بکر و عمر کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ مکمل 12 سے 14 سال تک ان کی خلافت چلی، اور ان کی خلافت میں بہت سے کارنامے ہوئے۔ ان بنیادی معلومات کو یاد رکھیں اور اپنے اندر عثمان جیسی حیا اور شرمندگی، اپنے آپ کے اندر اسلام کے لیے جذبہ اور تقوی، اس طرح کی چیزیں اور صفتیں اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عثمان جیسی سیرت بنانے اور ان کی سیرت سے ہم سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔